جی हाँ یہ جی جی سورہ نساء کی آیت یہ روشنی میں جو ہے نا سوال ہے وہ کون سی شرائط ہیں جن کو مد نظر رکھ کر ہم کسی ادارے کے اقامات کی اطاعت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ آج کل ہمارے یہاں مسئلہ بنا ہوا ہے. ہاں یہ دیکھیں اصل میں آپ نے سوال بہت اچھا کیا کہ معاشرے میں ہم کون سی اس کی وہ کریں. سورہ نساء 4 اس کی 59 آیت ہے، اس کو آپ دیکھ لیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے امر والا ہو اس کی اطاعت کرو. اب یہاں پر آپ کا وہ جو انسٹیٹیوشن ہے وہ آ رہا ہے اول الامر منکم، جو تمہارے پاس اتھارٹی میں جو بھی ہے، اول الامر آرڈر دینے والے جیسے پریزیڈنٹ ہو گئے، منسٹرز ہو گئے، ان کی بھی اطاعت کرو. لیکن پہلے اس سے ڈائریکٹ ہی نہیں ہے، پہلے کا اللہ کی اطاعت کرو اور پھر کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. پھر تیسرا جو ہے کنڈیشن رکھی کہ تمہارے اندر جو اتھارٹی والا ہے اس کی اطاعت کرو. اور اگر تمہارا تنازع اس سے آ جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ تمہارے لیے بہترین تعویل ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اللہ کو جانتے نہیں ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن سے جب میں کہوں اللہ رسول جو قرآن میں مینشن ہے، آپ اللہ کو پہچانیے آیات سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیے آیات سے، ان کی احکامات کو پہچانی آیت سے. اب ایک ادارہ ہے، اب اس ادارے میں اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو ان دونوں کے مد نظر میں جہاں تک آپ کو ڈسٹرب نہیں ہو تو آپ جاب کر لیں، چاہے وہ غلطی بتا رہے ہیں، لیکن اللہ اور رسول کے خلاف نہیں جا رہے. یہ پاکستان کا ایک لا ہے، اس میں آپ نوکری کر لیں پاکستان کا، وہ اللہ سے نہیں ٹکرا رہی، پاکستان گورنمنٹ کے لا. لیکن انہوں نے اگر آپ کو ٹکروایا اللہ اور رسول کی بات میں تو پھر آپ لوٹ جائیں اللہ اور رسول کے. ورنہ آپ جاب کر سکتے ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، کیپنگ ان ویو دیٹ آپ اللہ کو فالو کر رہے ہیں، رسول کو فالو رہے ہیں، اور جو اتھارٹی میں جو آپ باس ہیں، کہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کر رہے ہیں کسی بھی، وہاں کے جو رولز ریگولیشن کو بھی فالو کریں. لیکن اگر وہ ایسی بات کہنا شروع کر دیں کہ جو اللہ کے رسول سے ٹکرا جائے تو پھر آپ لوٹ جائیں اللہ رسول کو. تو یہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی کنٹری میں آپ کام کر سکتے ہیں بشرطے آپ کو اللہ اور رسول کو. ایک میں مثال دیتا چلوں، ہماری ایک نام نہیں لوں گا، ایک صاحب آئے کہنے لگے میں نے ایئر فورس کیوں چھوڑی، کہنے لگے میں نے اسی چھوڑ دی کہ مجھے انہوں نے نماز کے لیے ٹائم نہیں دیا. یہ چیز صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قصر نماز کا ذکر کر رہا ہے، اگر تمہیں کافر لوگ فتنے میں ڈال دیں تو قصر کر لو. اب آپ کی ڈیوٹی ہے فار ایگزامپل 5-6 بجے کے بعد یہ آپ کو، تو آپ ظہر کے بعد 12:15 بجے ظہر اثر ملا لیں، سمجھ یہ قرآن کا. تو آپ نے وہاں پر آپ نے تو اللہ کہہ رہا ہے تو کافی لوگ اگر فتنے میں ڈال دیں. اگر ایک باس ہے وہ آپ اگر کسی فورسز میں کام کر رہے ہیں اور وہ دھمکی دے رہا ہے آپ نماز کی نہیں جا سکتے، یہ ڈیوٹیز ہے. نیوی کے اندر بھی، میں بھی مرچنٹ نیوی رہا ہوں کہ ہم ڈیوٹیز میں، تو آپ باقاعدہ اپنی نمازیں ملا لیں. کوئی ضروری کہ اس پہ جھگڑا نہیں صاحب میں تو نماز کو تم نے مانا کیا میں نوکری دے دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول سے ٹکرانے والی بہت کم باتیں ہوتی ہیں، ہم اپنی ایگو پہ لڑ جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول کے جب لوٹیں گے، جب ہم وہاں پر ہمیں پتہ ہو اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، پھر لوٹیں گے. عام طور پہ ہم ڈائریکٹ اس سے اچھا لوگ مان بھی رہے ہیں، جو بھی بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اللہ رسول سے پہلے ان کو مان لیا ڈائریکٹ. آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو میرا یہ بلیف ہے کہ پہلے آپ اللہ کی بات سمجھیں، رسول کی قرآن میں قول رسول جو ابھی آپ نے دیکھا قرآن میں کہ رسول آپ کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور رول امین کیا کہہ رہے ہیں، یہ رسول کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے. ان کی یونیورسٹی میں آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں.